السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو پاکستان بھر میں سیلاب جو آیا ہے، جس کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے پاکستان بھر میں، اور کافی لوگوں کے جو ہیں وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں وہ پانی کے تلے ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے جو اپنے گھر وغیرہ ایک سوسائٹی جو بنائی تھی اس میں اپنی جائیدادیں لگا کر وہ گھر وغیرہ وہاں پہ خریدے، اور وہ سیلاب کے نظر ہو گیا۔ تو ان سب چیزوں پہ آج ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور ہمارے حکمرانوں پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، اور کیا چیز جو ہے ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے اور کیا چیز نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ کھل کے بات کریں گے۔ تو پہلا ٹاپک میرا یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا اس چیز پہ نقصان ہوا ہے، سیلاب پہ نقصان ہوا ہے، کافی لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور بہت جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت تباہی میں ہیں۔ ہم تو جیسے کراچی کے سینٹر میں رہ رہے ہیں، یہاں پر اتنا سیلاب کا، اتنا بارش کا اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں ہوا، لیکن جن گاؤں میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے، مطلب ان کا آپ ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے ہیں گاڑی لے کے، جا کے آپ کو جانا ہوگا تو آپ بائی ایئر جا سکتے ہیں، یا پھر آپ بائی شپ جا سکتے ہیں کہ آپ جا کے اس گاؤں کو دیکھ سکیں کہ بھائی وہاں پہ ایک گاؤں بھی تھا جو پانی کے نظر ہو گیا ہے، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا لگے گا کہ دریا ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ کچھ بنا ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ لوگوں کی جائیدادیں لگی ہوئی تھیں، لوگوں نے اپنے گھر بنائے تھے، اپنے محلات بنائے تھے، اپنے پوری زندگی کمائی لگا کے ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے، ہر چیز بنائی تھی، اور وہ جو ہے وہ پانی کے زیر نظر ہو گیا، اور آپ جا کے اس کو دیکھیں گے تو وہ بالکل پانی اس پہ جو ہے وہ دریا آپ کو لگے گا کہ یہ دریا ہے، یہ ادھر کچھ بھی نہیں تھا آج سے پہلے۔ تو اس میں جتنے بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جتنے بھی لوگ جو ہیں جن کا نقصان ہوا ہے، جن کا جانی نقصان ہوا ہے، جن کا مالی نقصان ہوا ہے، جس بھی طریقے کا جس کا بھی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی فرمائے، ان سب کے لیے جو ہے ان سب کی مدد فرمائیں، اور ہمارا ایز اے پاکستانی، ہمارا ایز اے انسان، ہمارا ایز اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے مسلمان بھائی کی، مسلمان بہنوں کی، جتنے بھی مسلمان اس دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان میں سیلاب میں جو ہوئے ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان جو مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، ٹینشنوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، ہدایت دے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کی مدد کر سکیں، ان کی طرف جا سکیں، اور ان کی مدد کر سکیں۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے، ہمارا جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ خود بھی اپنے لیے اچھا کریں اور دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ تو بہت تباہی ہوئی ہے، بہت پریشانی میں لوگ ابھی بھی مبتلا ہیں، ابھی بھی لوگ جو ہیں بس اسی چیز میں ہیں کہ ہم اس چیز سے باہر کیسے نکلیں گے، اور ظاہر ہے لوگوں کی جائیدادیں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری پانی کے نظر ہو گئی ہیں، مطلب ادھر آپ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ہم سب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے آسانی فرمائے۔ تو ان کے لیے جو دعا ہے وہ آپ لوگ دعائیں کریں، ان کے لیے جو ہے میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دل سے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی کے لیے آسانی فرمائے، سبھی کی مدد فرمائے، اپنی غیب سے نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ تو ہمیں جو ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور ہم یہ پہلی بات تھی میری کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ ان کے لیے دعائیں کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے جو ہے وہ مالی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو مالی کریں، دعائیں ہم تمام مسلمان دعائیں کر سکتے ہیں تو دعا تو ہم لوگ لازمی کریں۔ تو بہت اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے بس۔ اور دوسرا میرا ٹاپک یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جن کو اس چیز کو آج سے بہت کافی پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ اگر اس طریقے کی سچویشن آتی ہے، سیلاب آتا ہے، بارشیں آتی ہیں، کچھ بھی آتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرا جائے، اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے، اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کو ہم لوگوں کو ایسا کچھ بنانا چاہیے، ایسی کوئی چیز ہم لوگوں کو اس کے لیے کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، یہ جتنا بھی ہمارے پاس پانی جمع ہو جاتا ہے، یہ ہم لوگ جو ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے اسٹور کر سکیں، ہم لوگ اپنے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، اب اس تو ہمیں ان کے لیے ایسا کچھ بنانا چاہیے، کوئی ڈیم بنانا چاہیے تھا، یا پھر ہم لوگوں کو جو دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے نا،
اب بارش ہو رہی ہے، اب وہ بارش کو جو ہے ہم لوگ اپنے لیے نعمت بنا سکتے ہیں. اب وہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس فضل ہے. اب اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جو ہے اپنے لیے زحمت بنا لیں گے، اپنے لیے مشکل بنا لیں گے، تو ہلکا پھلکا بارش ہوتی ہے، 1 دن کی 2 دن کی بارش ہوتی ہے، تو یار ملک کراچی میں جو پورے پاکستان کو یہ ملک چلاتا ہے اس میں کتنا پانی بھر جاتا ہے یار. یہ انسان سوچے اس پہ. تو سوری فار انٹرپشن. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو ہم لوگ اپنے لیے خود زحمت بنا لیتے ہیں، اپنے لیے خود پریشانی کا سبب بنا لیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہم لوگ اپنے لیے خود پریشانی کھڑی کرتے ہیں. اب یہ جو پانی ہے اس سے ہم لوگ کتنی بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں، کتنی ہم لوگ چیزیں کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، وہ کس پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کہ ان کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کیا ہے. ہمیں تو اس چیز کا کوئی ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. جو ملک، جو کراچی، جو شہر، جو پورے ملک کو، پاکستان کو چلاتا ہے، وہی اگر جو ہے بارشوں میں ڈوب جائے گا تو پھر کس طریقے سے یہ ملک چلے گا آگے. تو اسی بات سے ہم لوگ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. یہ چیز تو ہمارے لیے، جیسے انڈیا میں ہم سے زیادہ ڈیم ہیں، باہر جتنے بھی ہیں ان پاکستان میں کچھ 150 سے 200 کے اندر ڈیم ہے. تو ہمیں اپنے ڈیم بڑھانے چاہیے. ہمیں اپنے لیے خود ہم لوگوں کو اپنے لیے چیز کرنی ہے نا. کوئی دوسرا تو ہمیں آ کے، دوسرا ملک تو ہمارے لیے آ کے کوئی چیز نہیں کرے گا. یہ تو ہم لوگوں کو اپنے لیے خود کرنی ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو جو بھی کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے نا. یہ آپ کا ملک ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کو یہاں پہ رہنا ہے، آپ کو یہیں سے کمانا ہے، آپ کے امی ابو یہاں پہ سب کچھ آپ کا یہیں پر ہی ہے نا. تو یہ آپ کا ملک ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے اس کو. تو اگر آپ لوگ انگریزوں کو یہ اس ملک کو دے دیں گے تو ان کا کیا ہے، وہ تو اپنا سسٹم یہاں پہ لگا دیں گے اور یہ ان کا ہو جائے گا ملک. سو کالڈ آپ کا ہوگا، لیکن حکم ان کا چلے گا اور ہر چیز ان کی ہوگی. تو یہ خیر یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے. اس پہ کیا حکمران ہمارے کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ عوام بہت بہتر جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب ہمارے تمام حکمرانوں کو ہدایت دیں، ان کو جو ہے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دیں. ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بس آسانی فرمائیں. اور یہ میرا بس آج کا میرے گفتگو کا ٹاپک تھا کہ میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھوں کہ یار ان کے لیے آپ لوگ دعائیں لازمی کریں. ان کو اپنی نمازوں کے بعد ان کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، کیونکہ وہاں پہ سیلاب کی نظر بہت لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، بہت لوگوں کے جو ہیں وہ جائیدادیں جا چکی ہیں اور بہت لوگ مشکلات پریشان ہیں. تو یہ ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیوز پہ ہر کوئی فلڈ کا آ گیا ہے، یہ سیلاب، فلڈ، یہ نکال رہے ہیں، ریسکیو کر رہے ہیں، یہ وہ آگے پیچھے سب آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جتنا بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ اس کا 0.1% بھی نہیں ہے. وہاں پہ بہت تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ان کے لیے مدد فرمائے. اور اس چیز کو جو ہے آپ لوگ ویڈیوز بنائیں اور اسی طریقے سے دیکھیں ہمارے حکمران جاگیں گے کہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ یوتھ جو ہے پاکستان کی یہ سب دیکھ رہی ہے اور یہ ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بیوقوف نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو دیکھو ہر چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگ نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی لوگ مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانی فرمائیں. اور ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہدایت دیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ آ کے اور صحیح طریقے سے ملک پاکستان کی جو ہے ہم لوگ آگے بڑھائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو ہے ہر طریقے کی سورس ہے، ہر طریقے کی ہمارے پاس ریسورسز ہیں. کوئی بھی چیز ہم لوگوں کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہمارے ملک پاکستان میں الحمد للہ ہے. تو اگر ہم لوگ ابھی بھی اس چیز کو نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ کب کریں گے، جب یہ ملک جو ہے پاکستان جو ہے یہ انگریز جب آ کے یہاں پہ حکمرانی کرے گا، یہاں یہ چیز جب وہ لے جائے گا خود آ کر، تو تب ہم لوگوں کو عقل آئے گی. تب ہم لوگ سوچیں گے یار کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہوا ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا. تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو اسلام کے طریقے سے چلائیں، اس کو اسلامی شریعت پہ اگر اس کو ہم لوگ چلائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میں کیا گارنٹی دے رہا ہوں، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اگر ہم لوگ حکموں پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر ہم لوگ اس ملک کو چلائیں گے تو یقین کریں وہ دن دور نہیں ہے کہ انگریز جو ہے وہ ہمارے پاس ہم سے آ کے پیسے مانگ رہا ہوگا کہ بھائی ہمیں ادھار دے دو، ہمیں اپنے لیے کچھ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.